السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اردو زبان کی تشکیل کے نظریات۔ اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کے حوالے سے اس کی بنیاد مسلمان فاتحین کی ہندوستان یا بر صغیر میں آمد پر رکھی گئی ہے۔ ان نظریات کو پیش کرنے والے ماہرین لسانیات بھی ہیں اور اردو زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے ادیب بھی۔ معروف ماہر لسانیات نصیر الدین ہاشمی نے دکن کو اردو کی پیدائش کا مقام کہا ہے۔ وہ اس حوالے سے کوئی قطعی یا حتمی بات تو نہیں کرتے، لیکن ان کا موقف ہے کہ یہ امر تقریباً تصفیہ شدہ ہے کہ اردو مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی میل جول سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے جن اصحاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اردو کی ابتدا دکن یا سندھ سے ہوئی، ان کے ان دعووں کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی آمد سب سے پہلے انہی مقامات پر ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پنجاب کو اردو کی ابتدا کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی کی طرف گئے، اس لیے ایک فطری امر تھا کہ وہ کوئی زبان بھی ساتھ لے کر جاتے۔ اس نظریے کے ثبوت میں اگرچہ ہمارے پاس کوئی قدیم شہادت موجود نہیں ہے، لیکن سیاسی حالات اور واقعات ہمیں اس نظریے کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی اور ملتانی کے بہت قریب ہے۔ دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے، دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے، دونوں میں تذکیر و تانیث کے قواعد اور ضابطے ایک جیسے ہیں، اور پنجابی اور اردو میں 60% سے زائد الفاظ مشترک ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب سندھ میں اردو کی ابتدا سندھ سے قرار دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں داخل ہوئے، اس لیے قرینِ قیاس یہی ہے کہ وہ زبان جسے اردو کہا جاتا ہے، اس کا حیولہ سندھ میں تیار ہوا، جس کی حدود اس زمانے میں ملتان سے لے کر بھکر اور ٹھٹھہ کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے مطابق موجودہ اردو انہی بولیوں کی ایک ارتقائی شکل ہے جو ان علاقوں میں بولی جاتی تھیں، اور بعد میں دہلی کی بولی جسے دہلوی کہتے ہیں اس کے ساتھ مل کر ایک معیاری زبان بن گئی۔ امتیاز علی عرشی نے اردو اور پشتو کے باہمی تعلق پر خاطر خواہ کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو کی پیدائش کا سب سے بڑا سبب بر صغیر میں افغانیوں کی آمد تھی، اور اس نئی زبان میں عام طور پر بولے جانے والے عربی، فارسی، ترکی اور مغلئی زبانوں کے الفاظ کا بڑا حصہ بھی ان افغانیوں کی وساطت سے اس زبان میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا موقف ہے کہ اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے رکھا جا چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت تک اس زبان کو ایک مستقل زبان کی حیثیت حاصل نہ ہوئی جب تک مسلمانوں نے دہلی کو اپنا پائے تخت نہ بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو اس زبان سے مشتق ہے جو بالعموم نئے آریائی دور میں اس حصہ ملک میں بولی جاتی تھی جس کے ایک طرف عہد حاضر کا شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے اور دوسری طرف الہ آباد۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ موقف تسلیم کر لیا جائے کہ اردو وہ زبان ہے جو پنجاب میں بولی جاتی تھی، تو بھی یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ وہ اس زبان پر مبنی نہیں ہے جو اس وقت دہلی کے اطراف اور دوآبہ گنگا و جمنا میں بولی جاتی تھی، کیونکہ ہند آریائی دور کے آغاز کے وقت پنجاب اور دہلی کے نواح کی زبانوں میں بہت کم فرق تھا۔ یہ واقعہ 12ویں صدی عیسوی کے بعد کا ہے کہ موجودہ زبانوں نے ان اختلافات کی پرورش شروع کی جو آج انہیں ایک دوسرے سے جدا ظاہر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے ہریانی کو اردو کا ماخذ قرار دیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی ہے، اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑے ہیں، اور جب 15ویں صدی عیسوی میں آگرہ دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھکتی تحریک کے ساتھ برج بھاشا مقبول ہوتی ہے، تو سلاطین دہلی کے تشکیل شدہ عہد کی زبان کی نوک پلک برجی محاورے کے تحت درست ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شوکت حسین سبزواری داستان زبان اردو میں لکھتے ہیں کہ اردو ہندوستانی سے ترقی پا کر پہنچی جو دہلی، میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ جب مسلمان فاتحانہ حیثیت سے دہلی میں داخل ہوئے تو ہندوستانی عام بول چال کی حیثیت سے بازاروں میں رائج تھی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کھڑی بولی مہاراشٹری کو اردو کی اساس قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ برِ صغیر کی تمام زبانیں دراوڑی یعنی ہندوستانی ہیں۔ ان کا اپنا ایک خاندان ہے جو بیرون ہند کے خاندانوں سے مختلف ہے، چنانچہ وہ خصوصیات جو اسے ہمالیہ کے اس پار کی زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں ان تمام زبانوں میں مشترک ملتی ہیں، اور یہی ان کے دراوڑی ہونے کی پہچان ہے۔ فارغ بخاری نے سرحد کے کوہستانی علاقے کو اردو کی جنم بھومی قرار دیا ہے۔ نظریات میں سے بیشتر نظریات میں ماہرین لسانیات نے اردو اور متعلقہ زبان کی لسانی مماثلت اور اختلاف کا ذکر کیا ہے، جس سے آئندہ کے لیے تحقیق کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اردو کی ابتدا کا کھوج لگانے کے لیے معروضی اور سائنسی طرز کی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ غیر جانبدارانہ انداز میں مربوط اور منظم طریقے سے وہ تمام زمینی حقائق اکٹھے کیے جا سکیں جن میں تمام اساسی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اردو کی ابتدا کے متعلق سائنسی نتائج پیش کیے جائیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بس اتنا ہی۔ آئندہ لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔